اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈینٹس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیوگرافی کے لیکچر نمبر 26 کے ساتھ بیٹا آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. پریویس لیکچر میں نے آپ کو لیکچر نمبر 25 میں جو آپ کے حصہ دنیا کے بعد حصہ پاکستان کا تھا، اور اس میں سے ہم نے پہلا ٹاپک پڑھا تھا پہاڑی سلسلے، اور اس میں ہم نے ان کے آگے فردر ڈیٹیل پڑھی تھی. اب یہ دوسرا لانگ کویسچن بنتا ہے جی پاکستان کی سطح مرتفع کے اوپر نوٹ لکھے. اب چونکہ آپ کا اس پورے چیپٹر میں سے 10 ایم سی کیوز بھی بننے ہیں، 6 شارٹ کویسچنز بھی بننے ہیں، ایک لانگ کویسچن بھی بننا ہے، تو آپ یہ اندازہ لگا لیں کہ جو آپ کو پڑھایا جائے گا اسی میں سے ہی سب کچھ بنے گا. پاکستان کے اندر 2 طرح کی سطح مرتفع ہے. پہلے نمبر پہ تو آپ کو یہ بتا دوں کہ سطح مرتفع ہوتی کیا ہے. سطح مرتفع بیٹا بلندی کے اوپر جو فلیٹ ایریا ہوتا ہے، ہموار جگہ ہوتی ہے، اسے سطح مرتفع کہتے ہیں. یعنی پہاڑوں کی بلندی پہ ٹاپ پہ جا کے جو پلین ایریا ہوتا ہے اسے سطح مرتفع کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. پاکستان میں 2 طرح کے سطح مرتفع ہے، سطح مرتفع پوٹوہار جسے کوہستان نمک کہتے ہیں، اور سطح مرتفع بلوچستان. تو پہلے نمبر پہ ہم ریڈنگ کریں گے سطح مرتفع پوٹوہار یا جسے کوہستان نمک کہتے ہیں. سطح مرتفع پوٹوہار کوہستان نمک کے شمال میں کوہ سوالک اور جنوب میں کوہستان نمک واقع ہے. یعنی یہ دونوں علاقے اس کو لگتے ہیں شمال اور جنوب کے لحاظ سے، جس کی وجہ سے دونوں ناموں سے اس کو منسوب کیا جاتا ہے. جبکہ اس کے مشرق میں دریائے جیلم اور مغرب میں دریائے سندھ بہتا ہے. اس سطح مرتفع کے شمالی علاقے میں کالا چٹا اور مارگلہ کے پہاڑی سلسلے ہیں جو مشرق میں اٹک سے ہوتے ہوئے مغرب میں گولڈا شریف جو ہے نا یہ پھیلے ہوئے ہیں، یہ ہزارہ والی سائڈ پہ ہے، اسلام آباد والی سائڈ پہ. سطح مرتفع پوٹوہار 18,000 مربع کلومیٹر رقبے پر پھیلی ہوئی ہے، جو سطح سمندر سے 450 تا 900 میٹر بلند ہے، جس کی ڈھلوان شمالین جنوباً ٹھیک ہے جنوب مغرب کی طرف پھیلی ہوئی ہے. موسمی ندی نالوں کے باعث اس کی سطح یہ جو ہے نا کٹی پھٹی ہے. ٹھیک ہے، یعنی جو موسمی ندی نالے آتے ہیں اس کی وجہ سے کریکس وغیرہ پڑے ہوئے ہیں. جبکہ کھیری مورت اور بکرالہ کی پہاڑیاں اس کی ٹھیک ہے نمایاں نقش ہے. یہ پہاڑیاں جو ہے وہ اس کی خوبصورتی میں اہم کردار ادا کرتے ہیں. دریائے سوان اس علاقے کا اہم دریا، یہ بھی انڈر لائن کر لے، دریائے سوان جو گہری وادی بناتا ہوا دریائے سندھ میں جا گرتا ہے. یعنی دریائے سوان بلندی سے آتے ہوئے گہری وادی بناتا ہے، یعنی جو پہاڑوں کے درمیان علاقہ ہے، پھر اس وادی میں سے ہوتے ہوئے وہ کیا کرتا ہے دریائے سندھ میں جا گرتا ہے. سطح مرتفع کی سطح عموماً پتھروں اور غباری مٹی سے ڈھکی ہوئی ہے. غباری مٹی جو ہوتی ہے مطلب گرد و غبار کے ساتھ جو مٹی لائی جاتی ہے اس سے یہ سطح ڈھکی ہوئی ہے. سطح مرتفع کا شمالی علاقہ کالا چٹا اور مارگلہ کی پہاڑیوں سے گھرا ہوا ہے. یہ پہاڑیاں کہیں 3800 فٹ بلند ہے. ٹھیک ہے، 3800 فٹ جسے کہا جاتا ہے. سطح مرتفع کا وسطی علاقہ دریائے سوان اور اس میں گرنے والے ندی نالوں پر مشتمل ہے. جو وسطی علاقہ ہے، درمیان وسط کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی سطح مرتفع کا جو مڈل ایریا ہے وہ دریائے سوان اور دریائے سوان کے اندر جو موسمی ندی نالے گرتے ہیں ان کے اوپر مشتمل ہے درمیانی علاقہ. دریائے سوان کا تا 7,000 مربع میل ٹھیک ہے رقبے پر پھیلا ہوا ہے. اچھالی، کھبیکی اور کلر کہار کی خوبصورت جھیلیں. یہ جو ہم کلر کہار جاتے ہیں مطلب راستے میں ہمیں پڑتا ہے جب اسلام آباد وغیرہ والی سائڈ پہ آپ لوگ جاتے ہیں تو جو کلر کہار کی جھیل وغیرہ یہ بھی اسی سطح مرتفع کے اندر آتی ہے. ٹھیک ہے، پوٹوہار کے اندر. کوہستان نمک سطح مرتفع کے جنوب میں دریائے جیلم سے لے کے دریائے سندھ تک شرکن غربن پھیلا ہوا ہے. سکراس اس سلسلے کی بلند ترین چوٹی ہے جو کہ 1527 کلومیٹر ہے، جو کہ ٹیلا سے کالا باغ تک اس سلسلے کی لمبائی 160 میل ہے. کھیوڑا جو نمک کی وجہ سے اہمیت رکھتی ہے، کالا باغ اور ٹھیک ہے وارچھا کی نمک کی کانیں، معدنی تیل، قدرتی گیس، کوئلے، سلیکا، ریت، جپسم، چونے کا پتھر اس سلسلے کی اہم معدنیات ہے. اب شورٹ کوسچن آپ سے پوچھا جائے کہ کوہستان نمک کی اہم معدنیات کون کون سی ہیں تو یہ آپ کو اس کے اندر پوائنٹس لکھنے پڑیں گے. وادی سون اس خطے کی ایک ٹھیک ہے خوبصورت جو ہے وادی ہے. پھر سطح مرتفع بلوچستان آ جاتا ہے. سطح مرتفع بلوچستان کے اندر کوہ سلیمان کے جنوب مغرب اور کوہ کرتھار کے مغرب میں واقع ہے، جبکہ اس کے جنوب میں کوہ مکران اور کوہ ٹھیک ہے سفید واقع ہے. بلوچستان کے ساحل کے ساتھ ساتھ پھیلے ہوئے ہیں. یہ اس سطح مرتفع کی سطح سمندر سے اوسط 600 میٹر بلند ہے، یعنی سمندر کی سطح جس پہ ہم رہتے ہیں اس سے 600 میٹر بلند ہے، جس کی سطح پر بہت سارے پہاڑی سلسلے واقع ہیں جن کے درمیان موسمی دریاؤں اور
नालों के तास है। बारिश की सालाना औसत मिकदार कम होने के बायस ये सतह मुर्तफा बंजर है। अब अगर कहा जाए आपसे कि सतह मुर्तफा में सालाना बारिश की मिकदार होती है ज्यादा, कम, ठीक है, मुनासिब, तो इसमें होती है कम होती है, ठीक है। सतह मुर्तफा के शिमाल मशरिक में जोब और लोरालाई का तास है जो पहाड़ों में घिरा हुआ, लोरालाई इलाका है, ठीक है, जोब भी इलाका है। जबकि सतह मुर्तफा का शिमाल मगरबी इलाका, ठीक है, जो अंदरूनी तास का इलाका है, जिसकी सतह पर झील हामून, ठीक है, मशखील नुमाया है, यानी झील हामून भी सतह मुर्तफा बलूचिस्तान के अंदर पाई जाती है, जो 87 किलोमीटर लंबी और 35 किलोमीटर चौड़ी है। झील हामून की बात की जा रही है। सतह मुर्तफा का वस्ती इलाका वस्ती मकरान की पहाड़ियों, कोहे सुलेमान, कोहे सेहान पढ़ा जाएगा इसको, और कोहे रास के बायस मुख्तलिफ हिस्सों में मुनकसिम है। यानी सतह मुर्तफा बलूचिस्तान किसकी वजह से तकसीम हो रहा है? दो रासों की वजह से, कोहे सेहान और कोहे रास। इन पहाड़ी सिलसिलों के दरमियानी इलाके नदी नालों की लाई हुई मट्टी से वजूद में आते हैं, खुद नहीं है बल्कि जो नदी नाले मट्टी लाते हैं उसकी वजह से। वादिये केच, मिंगोल, मस्तवंग और जोब इस सतह मुर्तफा की अहम वादियां हैं जो सब्जी और फलों की पैदावार, यानी अगर बात की जाए सतह मुर्तफा बलूचिस्तान की तो ये सब्जी और फलों की पैदावार में बहुत नुमाया है। फिर मैदानी इलाके आते हैं, ठीक है जी। मैदानी इलाकों को भी आपने जो है, जैसे मैदान में 4 किस्म के मैदान है, दरियाए सिंध का शिमाल मगरबी मैदान, दरियाए सिंध का बलाई मैदान, दरियाए सिंध का जेरी मैदान, दरियाए सिंध का डेल्टाई मैदान। इनके बारे में भी आप लोगों ने पढ़ लेना है, ठीक है। और उसके बाद जो आपसे यही मतलब बनता है, ओवरऑल ये 3 मतलब आपके क्वेश्चन बनते हैं, जिसमें पहाड़ी इलाके, फिर सतह मुर्तफा, और फिर जो है ये हमारे पास जो आ जाते हैं मैदानी इलाके, ठीक है। और मैदानी इलाकों में ये हमारे पास मतलब रेगिस्तान के बारे में भी आता है, जो पाकिस्तान के 4 रेगिस्तान है, लेकिन शॉर्ट पॉइंट ऑफ व्यू से आपको चारों रेगिस्तानों के बारे में पता होना चाहिए। और इसी के साथ ही तकरीबन ये जो मटेरियल है हमारा जो इस टेस्ट का था वो अपने इख्तिताम को पहुंचता है। आपने इसको अच्छे तरीके से गो थ्रू करना है, और अगर फिर भी कोई पॉइंट होगा तो इंशाअल्लाह ताला हम उसको जूम मीटिंग में डिस्कस करेंगे। यानी आपने लॉन्ग पर्सपेक्टिव से ये दोनों पॉइंट जो है ये क्या करने हैं, आपने दोनों सवाल ये याद करने हैं, जिसमें आपके पास सतह मुर्तफा और इसकी इकसाम ये लॉन्ग सवाल आएगा, और दूसरे नंबर पर पहाड़ी सिलसिलों के ऊपर नोट लिख के ये लिखना है। बाकी जो दरियाए सिंध का जेरी मैदान है, बलाई मैदान है, इसमें इन मैदानों के बारे में शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। और पाकिस्तान के अंदर जो 4 किस्म के मतलब हमारे पास रेगिस्तान है, जहां पे मतलब फसलें वगैरह नहीं उगती रेगिस्तान में, ठीक है, जो रेतली जमीन होती है, रेत के ढेर लगे होते हैं, तो उनके बारे में जो आपने पढ़ा कि जी थर है, थल है, चोलिस्तान है और खारान है, ठीक है, इनके बारे में भी आपने अच्छे तरीके से एक मरतबा पढ़ लेना है। इसी के साथ ही मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। अल्लाह हाफिज व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।